أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہو کر منہ پھیر لیا أن جاءه الأعمى اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا وما يدريك لعله يزكى اور اے پیغمبر آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنور جاتا أو يذكر فتنفعه الذكرى یا نصیحت کی باتیں سنتا اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی أما من استغنى جو شخص بے پروائی برتتا ہے فأنت له تصدى اس کی طرف تو آپ متوجہ ہوتے ہیں وما عليك ألا يزكى حالانکہ اگر وہ کفر و شرک کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وأما من جاءك يسعى اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا وهو يخشى اور وہ خدا کا خوف رکھتا ہے فأنت عنه تلهى تو آپ اس سے بے توجہی برتتے ہیں كلا إنها تذكرة ہرگز ایسا نہ کریں، یہ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، فمن شاء ذكره تو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے، في صحف مكرمة وہ عظمت والے صحیفوں یعنی لوح محفوظ میں ہے، مرفوعة مطهرة بلند و بالا اور پاک صاف ہے، بأيدي سفرة یہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے كرام بررة جو بزرگ اور نیک ہیں۔ یہ سورہ عبسہ ہے اور اس کی آیتوں کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ عبسہ لفظ ہے اس لیے اس کا نام سورہ عبسہ ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے پس منظر میں صورت نازل ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو شروع میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نابینا تھے۔ ایک بار مجلس میں حاضر ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ سردار بیٹھے تھے، سب ان کو دعوت دے رہے تھے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے ماحول کو سمجھ نہیں سکے۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ علم عطا کیا ہے اس میں سے مجھے سکھائیں۔ ان کی اس مداخلت کی وجہ سے آپ کو ناگواری ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے سردار ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں، یہ صورت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 18 سے انسان کی پیدائش، اس کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قیامت کی کیفیت کا ذکر ہے۔ تو اس صورت کے ابتدائی آیات کا شان نزول آپ کو معلوم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے چچیرے بھائی تھے اور شروع میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے۔ نابینا تھے، یہ غریب بھی تھے۔ مکہ کے سردار جو تھے اس وقت، جو مکہ کی صورتحال تھی، مسلمان تو اسلامی ہدایت کے مطابق اپنے کو ڈھال لیا انہوں نے، لیکن کفار کی سوچ یہ تھی کہ ہم بڑے ہیں، سردار ہیں، ہمارے ساتھ کوئی غریب آ کے نہ اٹھے بیٹھے، اور ہمارے ساتھ غریبوں کی مجلس نہ، ہمارے بیچ میں کوئی غریب اور کمزور نہ آنے پائے۔ تو خاص سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ، ظاہر سی بات ہے، آپ کا مقصد ہے کہ سب لوگوں کو دین میں داخل کریں اور کفر سے بچائیں، جنت کا راستہ بتائیں۔ تو
تو بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، دین کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ جو یہ سردار آئے تھے اس میں عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی تھے۔ سب کو آپ دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نظر تو آ نہیں رہتا، نابینا تھے، تو وہ ماحول کو سمجھ نہیں پائے اور آئے اور بولنے لگے اے اللہ کے نبی ہم کو دین کی بات سکھائیے۔ بعض روایتوں میں آتا کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایک آیت ہم کو سکھائیے، اور بار بار کہتے رہے ہم کو سکھائیے یہ آیت، ہم کو سکھائیے یہ آیت۔ اب ان کی آواز سن کر کے جب آ گئے، سردار ان کی یہ تھی کہ ہمارے بیچ میں کوئی غریب نہ آنے پائے، ہم بڑے لوگ ہیں، غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمارے بیچ میں کوئی غریب آ کے نہ بیٹھے۔ تو وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات سے تھوڑا سا وہ ہوا، چہرے پہ تھوڑا سا بے رخی کے اثرات ظاہر ہوئے۔ آبسا کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ تھوڑا سا ترش روئی اختیار کر لینا۔ تو ہم لوگ اس کا ترجمہ بہت صاف لفظوں میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے ناراضگی والی، تو ہم لوگ زیادہ اس میں نہیں کہہ سکتے، اردو میں خاص طور پر۔ ترش روئی اختیار کی اور اپنا چہرہ ان کی طرف سے پھیر لیا، تھوڑا ناراض ہو کر کے چہرہ پھیر لیا، ناراض ہو گئے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ نے ترش روئی اختیار کی اور چہرہ پھیر لیا، جب اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، غریب، ان سرداروں کے مزاج کے خلاف بیچ میں آ گیا آدمی۔ آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ پاکی حاصل کرے، تزکیہ، اور یا وہ نصیحت حاصل کرے، تو اس کو نصیحت فائدہ پہنچائے۔ تو جب وہ نصیحت حاصل کرنے اور پاکی حاصل کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آئے تو آپ ان کو نصیحت کریں، ان کو دین کی بات بتائیں۔ اب ان کی طرف سے اپنا چہرہ نہ پھیریں، اگرچہ وہ غریب ہیں اور ان سرداروں کی سوچ کے مطابق ان کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی سوچ ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ غریب، یہ نابینا، جس کے دل میں حق کی طلب ہے، سچائی کی طلب ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ آپ کو اس طرح معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا منہ پھیر لیں، اپنا رخ پھیر لیں، بلکہ اس کو نصیحت کرنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے۔ یہ بات ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج دیکھیے عام لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کچھ مدرسوں میں یہ قانون ہے کہ غریب علاقوں کے بچوں کا داخلہ نہیں ہوگا، خاص طور پر بہار اور بنگال کے بچوں کا داخلہ نہیں ہوگا، دین کی تعلیم کے لیے ان کا داخلہ نہیں ہوگا، یہ قانون ہے۔ یہاں کیا ہے کہ وہ غریب ہیں، دین سیکھنے آئے تو آپ نے بے رخی کی تو آیت نازل ہو گئی، یہاں قانون بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ اب یہ سوچئے کہ کوئی دوسری ریاست کا یہاں نوکری کرتا ہے، اس کے بچے یہاں ہیں اور یہاں کے مدرسوں میں اس کے بچے کا داخلہ نہیں ہوگا تو بچے کو کہاں بھیجیں گے؟ وہ بھوپال میں کوئی نوکری کر رہا ہے، اس کے بچے وہاں ہیں تو وہاں کے مدرسے میں داخلہ نہیں، بچے کو کہاں بھیجیں گے؟ تو یہ کفریہ اور غیر اسلامی سوچ ہے، اور یہ چیز کچھ بظاہر دیندار جبہ اور دستار والوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ باہر کے بچوں کا، غریب ریاستوں اور پرانت کے بچوں کا داخلہ اپنے مدرسوں میں نہیں لیتے ہیں۔ ریسیڈنشیل اور دارالاقامہ کا مدرسہ ہے پھر بھی، جبکہ سنت یہ ہے کہ جو ریسیڈنشیل ہوگا، دارالاقامہ والا آواسیہ مدرسہ ہوگا، اس میں سب باہر ہی کے پڑھیں گے، مقامی ایک بھی نہیں پڑھیں گے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں صفہ چبوترا قائم فرمایا، سب کے سب باہر ہی کے تھے، مقامی اس میں ایک بھی نہیں تھے۔ 8 مسجدوں میں اور بہت سے گھروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آپ نے مقامی لوگوں کو کہہ دیا کہ یہاں نہ آیا کریں تعلیم کے لیے، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں تعلیم حاصل کریں اور گھروں میں تعلیم حاصل کریں۔ اور پھر آخر میں 20 مسجدوں میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا مقامی لوگوں کے لیے۔ لیکن ریسیڈنشیل اور دارالاقامہ والے مدرسے میں باہر ہی کے لوگ پڑھتے تھے اور باہر ہی کے لوگ رہتے تھے، اور کسی بھی ملک کے، کسی بھی پرانت اور اسٹیٹ کے طالب علم کے لیے کوئی روک نہیں تھی کہ وہاں
حبشہ کے لوگوں کا داخلہ نہیں ہوگا، فارس کے لوگوں کا داخلہ نہیں ہوگا، یمن کے لوگوں کا داخلہ نہیں ہوگا، باہر ہی کے لوگ آتے تھے، ان کا داخلہ ہوتا تھا۔ ہم اور آپ سوچیں جو مقامی غیر مقامی مدرسوں میں باتیں کرتے ہیں اور مقامی کا داخلہ ہوگا، مقامی کا داخلہ ہوگا، باہر کا داخلہ نہیں ہوگا، یہ سراسر سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ خاص طور پر غریب ریاستوں کے بچوں کا داخلہ نہیں لیا جاتا ہے، مدرسوں میں قانون بنا رکھا ہے، یہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ تو وہ غریب تھے، آئے طلب کے لیے، لیکن ان کو وہ سرداروں کو برا لگا، تو ان کی اس انٹرفیئر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگوار ہوا، اس لیے کہ وہ بہت پکے ایمان والے تھے، بعد میں دین سیکھ سکتے تھے اور کبھی بھی دین سیکھ سکتے تھے۔ یہ کفار اور یہ سردار روز تو نہیں آئیں گے، ایک دن آئے تو ان سے دین کی بات ہو رہی ہے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو ان کے انٹرفیئر کی وجہ سے چلے گئے، تو اب ان کو ایمان نہیں مل پائی۔ یہ آپ کو تھوڑا سا وہ لگا تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک وہ چلے جائیں، لیکن جو طلب جس کے اندر ہے آپ اس کو دین سکھائیے اور دین بتائیے اور اس سے بے رخی نہ کیجیے۔ وہ غریب ہیں، نابینا ہیں، کچھ بھی ہیں، ان سے بے رخی نہ کیجیے۔ ہمارے پاس کوئی اگر طلب لے کر کے آئے تو وہ غریب ہو، کسی بھی ذات برادری سے ہو اور کسی بھی قسم کی جسمانی عیب و نقص اس کے اندر ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دین سکھائیں۔ تو ان کے بارے میں بات ہو گئی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتے ہیں، جو سرداروں کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، جو دین کو قبول نہیں کرتا، جس کے اندر طلب نہیں ہے دین کی، بے پرواہی کرتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں، اسی کو سمجھائے جا رہے ہیں۔ یہ آدمی کھڑا ہے اور آپ سے دین سیکھنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کو نہیں سکھا رہے ہیں دین، اور ان کی طرف متوجہ ہیں، یہ سرداروں کی طرف متوجہ ہیں آپ، اور یہ دین سے بے پرواہی کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، جب وہ پاکی نہ حاصل کریں تو آپ کے ذمے کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دین تو پہنچا ہی دیا ہے، لیکن ان کو دین میں داخل کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک تڑپ، ایک لگن ہے، اس طلب و لگن کے نتیجے میں آپ ان سے مخاطب ہو، اور جس کے اندر جو سامنے طلب لے کر کے آیا اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہو، تو اگر وہ پاک نہیں ہوتے ہیں، کفر نہیں چھوڑتے ہیں، تو آپ پر کوئی سزا نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، لیکن جو سیکھنے کے لیے آیا اس کو آپ دین نہیں سکھاؤ گے تو پھر یہ کوتاہی مانی جائے گی۔ اور جو بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دے جا رہے ہیں، جبکہ اگر وہ پاک نہ ہوں کفر شرک سے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور جو آپ کے پاس دوڑا آیا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور آپ کے پاس اللہ کے خوف کی وجہ سے آیا دین کو سیکھنے کے لیے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اس سے بے توجہی برت رہے ہیں۔ پھر اوپر کہا تھا عبس وتولیٰ کہا، تو شروع ہو گئے، اور بے رخی کی اب یہاں بھی کہا، تو آپ اس سے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، آپ اس سے بے پرواہی برت رہے ہیں، کیونکہ آپ ناراض ہوئے تو تھوڑا منہ پھیر لیا تھا، اس پر یاد 3 مرتبہ تنبیہ سمجھ نازل ہوئی کہ جو طلب لے کر کے آیا اس کو سمجھاؤ، دین اس کو سکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یقیناً ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو طلب لے کر کے وہ سمجھاؤ، یہ قرآن نصیحت ہے۔ تو فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، تو جو چاہے اس کو قبول کرے، جو چاہے اس کو نصیحت حاصل، اس سے نصیحت حاصل کرے، تو جو چاہ رہا ہے اس کو نصیحت دیجیے، اس کو نصیحت ملے گی، اس کو ہدایت ملے گی۔ جو نہیں چاہ رہا ہے آپ نہ چاہنے والے کی طرف توجہ دیں اور چاہنے والے کی طرف توجہ نہ دیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اوپر آیا کہ لعلہ یزکا او یذکر، 2 الفاظ، زکا زے سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روحانی طور پر انسان پاکیزہ ہو جائے۔ روحانی طور پر پاکیزگی کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں آٹ نہ ہو، رنجش نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کے تعلق سے عداوت اور دشمنی نہ ہو، ان سب چیزوں کو تزکیہ ذا سے زکا تزکیہ کہتے ہیں۔ اور اس کا اور ڈیپ ڈاؤن جو میننگ ہوتا ہے، گہرا معنی، وہ احسان کا معنی ہوتا ہے۔
کہ انسان کی زندگی اس طرح سے ہو جائے کہ وہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں، سچ مچ دیکھ رہے ہیں، لیکن دماغ میں چل مسلط ہو جائے کہ اللہ ہر دم دیکھ رہے ہیں، ہم جتنی بھی اچھا کام کریں گے سب اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی غلط کریں گے تو اس کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسی سوچ دل و دماغ میں بس جائے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ من تعلم ولم یتصوف فتفسق، جس نے علم حاصل کیا اور اس نے تزکیہ نہیں حاصل کیا تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ اپنے علم کو شہرت اور ناموری کے لیے استعمال کرے گا، بحث مباحثے کے لیے استعمال کرے گا، دوسروں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کرے گا، اپنے قد بڑھانے کے لیے استعمال کرے گا، لیکن دین کا اور اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا جس طرح تزکیہ نہیں حاصل کیا۔ ومن تصوف ولم يتعلم فتزندق، اور جس نے تزکیہ اختیار کیا، تزکیہ ذکر وغیرہ ساری چیزیں آتی ہیں، روح کو پاک کرنے کی خوب فکر کی، اس نے خوب مجاہدہ کیا، خوب وہ کیا، لیکن علم نہیں حاصل کیا تو وہ آدمی شیطان ہو جائے گا۔ اب وہ عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ ہوا میں اڑنے لگے گا، پانی پر کھڑا ہو جائے گا، چلنے لگے گا، یوں ہاتھ کرے گا، ہاتھ میں مٹھائی آ جائے گی، منہ سے بولے گا کوئی بات تو چیز ظاہر ہو جائے گی، چیز مادی چیز بن کر کے، لیکن وہ ولی اللہ نہیں ہوگا، ولی اللہ نہیں ہوگا، وہ شیطان ہوگا۔ تو علم اور تزکیہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس وقت جو نظام ہے ہمارے مدرسوں پر تبلیغ جماعت کا، بہت بہتر نظام ہے۔ مدرسوں میں علم ہے، تزکیہ کی صورت بھی کچھ ہے، لیکن جو تزکیہ جماعت کے ذریعے سے ہو جاتی ہے وہ بہت مشکل ہے کہیں ہو پاتی ہو۔ خانقاہوں میں پہلے پڑھائی بھی ہوتی تھی، تزکیہ بھی ہوتا تھا، روحانی پاکیزگی بھی ہوتی تھی۔ اب خانقاہوں کا نظام تقریباً ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا نظام تبلیغی جماعت کا کھڑا کر دیا۔ تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد جو نظام ہے اس کا اگر 3 دن کے نظام پر ہم عمل کر لیں تو اس 3 دن میں تزکیہ ہم کو حاصل ہو جائے۔ جو نئے جاتے ہیں وہ بالکل سدھر ہی جاتے ہیں، جو بہت پرانے ہوتے ہیں پھر ان کے معاملات میں کوتاہی دوسری چیزیں ہوتی وہ اور برباد ہو جاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں۔ لیکن جو نظام بن دیا، مثلا زبان پہ ذکر ہو، دل میں فکر ہو، دل میں ہر دم فکر اللہ کی، زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہو، تو اس کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے اور زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تزکیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ آپ کے پاس آیا نابینا کمزور، اس کو سکھانا چاہیے۔ سکھانے سے کیا ہوتا کہ تزکیہ اس کو حاصل ہوتا، او یذکر، یا وہ یا نصیحت حاصل کرتا۔ ایک دوسرا معنی یا تو یاد کرتا، چونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو ایک آیت یاد کرا دو، پر شروع میں ایمان لائے لیکن اتنا شوق، اتنی رغبت اللہ کے نبی سے بار بار کہ ہم کو آیت یاد کرا دو، یا تو آیت، یا تو تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے ان کو، یا تو ان کو آیت حاصل ہو جاتی، یا دونوں چیزیں ان کو حاصل ہو جاتی۔ یہ لے کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ ان کو سکھانا چاہیے۔ تو تزکیہ اور ذکر 2 چیزیں ہو گئی۔ آپ نے بے رخی کی سرداروں کے اس میں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس لیے ہمارے پاس کوئی کمزور، غریب اور مفلس اور بیمار مریض ہو تو اس سے ہم کو بے توجہی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو سکھانا اگر سیکھنا چاہے تو۔ اس سلسلے میں تبلیغی جماعت کا نظام بہت اچھا ہے، اور اس میں یہ چیز ہم کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ کس طرح سے جماعت والے لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں۔ ضعیف بزرگ ہوتے ہیں اور بہت ہی کمزور گھرانوں کے ہوتے ہیں، غریب گھرانوں کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بیمار بھی ہوتے ہیں۔ کسی کو شوگر ہے، کسی کو مطلب کوڑ کی بیماری، ان کو بھی بجائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمے، دعائیں، نماز، ذکر سب کچھ سکھاتے ہیں، تو اس پر عمل کرتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن نصیحت ہے، جو نصیحت حاصل کرے گا اس کو نصیحت ملے گی، اور جو نہیں نصیحت حاصل کرے گا اس کو نہیں ملے گی۔ اس لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کو آپ سکھاتے رہیے۔ اب قرآن کے بارے میں باتیں آتی ہیں کہ قرآن نصیحت ہے، لیکن کہاں ہے؟ فی صحف مکرمہ، قرآن عظمت والے صحیفوں لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ میں قرآن محفوظ ہے، پھر وہاں سے کاپی ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، پھر وہ نازل ہو کر کے پھر صحابہ اکرام نے لکھا، پھر عام انسانوں کے پاس اس کی یہ نقل کاپیاں موجود ہیں۔ لیکن قرآن اس کی کاپی نقل ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ اگر اس کو نعوذ باللہ کوئی جلا دے، سوچے کہ ختم، تو قرآن ختم نہیں ہوگا۔ تو پورا مضمون جو ہے یہ قرآن محفوظ ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مرفوعۃ مطہرہ، اور بہت بلند و بالا اور پاک ہے۔ قرآن بلند و بالا بھی ہے اور پاک بھی ہے، تو اسی کو فائدہ ہوگا جس کے اندر طلب ہے۔
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں. سفرہ اس کا اسم فاعل اگر آتا ہے سافر، تو سافر کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا. فرشتوں نے لوح محفوظ سے کاپی کیا، نقل کیا، محفوظ کیا الگ، تو وہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی محفوظ ہے وہ سفرہ. دوسرا سفرہ کا اسم فاعل آتا ہے سفیر، چلنے والا. جو فرشتے اللہ کے لوح محفوظ سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، وہ فرشتے مراد ہیں کہ ان کے پاس، ان کے ہاتھوں میں بھی قرآن. ایک کاپی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسری کاپی اس کی ان فرشتوں کے پاس موجود ہے. ایک وہ فرشتے مراد ہے، ان فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے درمیان ایک سفیر اور ایک ڈاکیے موجود ہیں. وہ کون ہیں؟ علماء اور حفاظ ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو یاد کیا، تعلیم دی، اس کو یاد کر کے تعلیم حاصل کر کے پھر امت کو آ کر کے سکھاتے ہیں. جسے ڈاکیا اپنا لیٹر پیڈ لے کر کے آپ تک پہنچاتا ہے، اسی طرح سے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں کو امت تک پہنچاتے ہیں. تو بِأَيْدِي سَفَرَةٍ سے مراد علماء امت ہیں اور حفاظ بھی ہیں. کتنا مقام و مرتبہ! فرشتوں کی طرح ان کا مقام ہے جو قرآن کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور قرآن لوگوں کو سکھاتے ہیں. اور فضائل اعمال میں بھی دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا وہ کرام بررہ، قرآن کی آیت بھی حدیث کے الفاظ بھی ہیں، سفرۃ کرام بررہ، وہ فرشتے قرآن کو لانے والے نیک اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا. اسی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی اٹک کے پڑھتا ہے قرآن لیکن پڑھنے میں محنت کرتا رہتا ہے تو اس کو 2 اجر ملے گا، ایک پڑھنے کا، دوسرا اٹک کے محنت کرنے کا اجر ملے گا. اور جو قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ جو لوح محفوظ سے قرآن لائے تھے ان لوگوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا. اس سے اندازہ لگائیں کہ علماء کا کیا مقام و مرتبہ ہے. کوئی ڈاکیا ہوتے ہیں، ڈاک خانے سے لے کر کے لیٹر پہنچاتے ہیں آپ تک. وہ لیٹر پہنچاتے رہیں گے تو حکومت اور محکمہ ان کو تنخواہ اور سیلری دیتی رہتی ہے، ان کو نوکری پر باقی رکھتی ہے. بوڑھے ہو جائے لیٹر نہیں پہنچا سکتے، چونکہ زندگی پہ پہنچاتے رہے تو ان کا پینشن چالو کر دیتی ہے. اسی طرح جو لوگ علماء قرآن کو عوام تک، انسانوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے مقام و مرتبہ ہے اور ان کے لیے فضیلتیں ہیں. اگر قرآن کو عوام تک پہنچانے کا کام کوئی بند کر دے اور چھوڑ دے تو اس کے لیے فضیلت نہیں ہے. ہم سب کو یہ فضیلت و ثواب حاصل کرنا چاہیے. ایک بات اگر سنیں قرآن کی تو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی اگر تم جانتے ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ. تو ہم جب پہنچانے کا کام کریں گے تو عام آدمی ہوتے ہوئے بھی ان فرشتوں کی جماعت میں ہم شامل ہو جائیں گے جو اللہ کے نبی کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ بات ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے، لوح محفوظ میں ہے، بلند و بالا اور پاک مقام پر ہے، اور فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، نیک اور بزرگ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے یہ قرآن، اور انسانوں میں علماء کے ہاتھ میں ہے اور حفاظ کے ہاتھ میں قرآن ہے. اتنا محفوظ ہے، اتنا سرکشت ہے. تو یہ اتنی سیکورٹی جو اس کے لیے لگی ہوئی، اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے.